فاصلے پر ہے، وائرلیس موبائل ہے، کوئی کنیکشن بھی نہیں ہے، بس بیٹھے بیٹھے آپ امریکہ میں کوئی آپ کے دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں، دوست احباب، ان سے فون پر بات کر رہے ہیں، انقطاع بھی نہیں ہے اس میں، ڈسکنیکٹ بھی نہیں ہو رہا ہو، تو کنیکشن یہ روحانی کنیکشن تھا ان کا۔ یہ جو ہے ظاہری مادی جو ترقی ہو چکی ہے، ان کی روحانی ترقی تھی وہ، تو روحانی ترقی کے ذریعے یہ کرامات کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان چیزوں کو سمجھنے میں مدد مل رہی ہے سائنس کے ذریعے، البتہ اگر سائنس اسلام کے اصول اور قواعد کے خلاف جائے تو وہ ناقابل قبول ہے۔ جو چیز بھی دین اسلام میں ایجاد کی جائے اور وہ شریعت سے ٹکرا رہی ہو تو وہ مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں ذہن سے نکل گیا، میرے ماں کے پیٹ میں جو ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سوائے میرے کوئی نہیں جانتا کہ عورت کے رحم میں مطلب پیٹ میں کیا کچھ ایسا فرماتا ہے۔ جی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ایک قیامت کا علم ہے اور ایک ما فی الارحام۔ لیکن یہ چیزیں، اس کا مطلب بیان کیا علماء کرام کے، خود سے نہیں جان سکتا بندہ، البتہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بتا دے، اپنے فضل و کرم سے کسی کو یہ علم عطا کر دے تو وہ بتا سکتا ہے۔ جیسا کہ ما فی الارحام کا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے وصال کے وقت غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمائے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوسری زوجہ کو ایک لڑکی یا لڑکا ہونے والا تھا آپ کے وصال سے پہلے، اس وقت پیٹ میں تھے، تو حضرت فرمائے تھے، نشاندہی کیے تھے وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ تو یہ ما فی الارحام کا علم بزرگان دین بھی فرماتے تھے نا، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا کہ بھائی میری جو میراث ہے اس میں آپ کا اتنا حصہ ہے، اور آپ کی بہن یا بھائی، بہرحال جو بھی تھے، ذہن میں نہیں ہے میرے، لڑکا یا لڑکی کچھ تولد ہونے والی تھی تو نشاندہی کیے، تولد ہونے سے پہلے ابھی ڈیلیوری نہیں ہوئی، اس سے پہلے آپ فرما دیا کہ ان کا بھی اس میں حصہ ہے، بلکہ فرمائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو ان چیزوں کا علم بھی عطا فرماتا تھا۔ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو بھی اولاد نہیں ہوئی تو آپ ایک بزرگ کی خدمت میں تحفہ بھیجی، کوئی چیز ہدیہ بھیجی کھانے کی، اور عرض کی کہ آپ دعا فرمائیے کہ مجھے اولاد ہو، تو آپ فرمائے کہ ایک لڑکا ہوگا جو حافظ قرآن ہوگا اور محافظ علوم فرقان ہوگا، فرمائے۔ تو ایک ایسی چیز کی خوشخبری دے رہے ہیں، لڑکا ہوگا نہیں ہوگا یہ اللہ کے علم میں ہے چیز، ایک تو یہ اولاد کی خوشخبری دے رہے ہیں اور پھر نرینہ اولاد کی کہ بھئی ایک لڑکا ہوگا فرما رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو یہ علم عطا فرماتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی خبر دیتے ہیں، ان چیزوں کا بھی ان کو علم اللہ کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے، خود سے نہیں جانتے۔ اہل سنت و جماعت یہی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کا جو علم ہے، وہ غیب کی جو خبر دیتے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے بتانے سے ہے، اس وجہ سے کوئی شرک نہیں ہے اس میں۔ ہاں اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک یہ عقیدہ رکھے کہ وہ مستقل کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود جانتے ہیں، یہ غلط ہے، اور ایسا تو ایک جاہل مسلمان بھی نہیں کہتا۔ ایسا اگر کسی کا عقیدہ ہو تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ حقیقی علم تو صرف اللہ کا ہے، اور بندوں کا علم عطائی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے اور بندوں کا علم محدود ہے۔ اچھا، اور ایک چیز یہ ہے کہ ایمان پہ خاتمے کے لیے غالباً حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بھی ہے مفتی صاحب، وہ یہ ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک ایمان پر خاتمے کی گارنٹی و ضمانت ہے۔ اور ایک حضرت زکریا علیہ السلام جو تمام پیغمبروں کے پاس ملاقات کرے، دیکھیں قیامت کے قریب انتقال ہوگا، ایک پیغمبر ہے، کچھ نام ہے ان کا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو ہے وہ کشتی کا جو واقعہ ہے، دیکھیے آپ، خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے پہلے کئی انبیاء سے ملاقات کر کے میں نے ان سے پوچھا کہ ایمان پر خاتمے کی کوئی ضمانت ہے، گارنٹی، ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی ضمانت ہے؟ تو کسی رسول نبی نے مجھے نہیں بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس ایمان پر خاتمے کی گارنٹی ضمانت کی کوئی ایسا نسخہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ٹھہرو
میں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ جی تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی وہ نسخہ قرآن پاک میں موجود ہے، وہ نسخہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم ایک آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام تک، وہ اس کے بعد نہ شہید اللہ انہ لا الہ الا کی ایک آیت، وہ ایک آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام تک، جی پھر اس کے بعد جو ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء بغیر حساب تک، جی یہ ایک آیت۔ پھر آخری میں تین قل آخری کے، جی قل هو اللہ احد، جی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ جی جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ جی تلاوت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ جی یہ میرے چھوٹے چچا جی حافظ و قاری 17 مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا سید محمد عبد القادر الحسینی جیلانی پاشا حافظہ اللہ، یہ چچا حضرت میرے کو فرمائے، یہ جامع نظامیہ کے ہمارے مفتی جلیل الدین نعیمی امجدی کو جیسی نام ہے، شیخ الحدیث تھے ہوں، مفتی عبد الجلیل صاحب، عبد الجلیل صاحب، بہرحال کوئی شیخ الحدیث تھے، کوئی اچھے زبردست عالم دین تھے، جی تو ان سے چچا حضرت جو ہے پوچھا یہ جی کہ حضرت کو ایسی ہے کیا قرآن یعنی ایمان پر خاتمے کی گارنٹی و زمانہ میں بولے، تو وہ مفتی عبد الجلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے شیخ الحدیث، آپ چچا حضرت کو اس وقت یہ فرمائیں کہ میاں یہ حدیث شریف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جی کہ 100% ایمان پر خاتمہ اور گارنٹی کی ضمانت ہے، جی شرط یہ ہے نماز کی پابندی، نماز کی پابندی، کیونکہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، جی ایسا نسخہ ہے یہ ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی ضمانت ہونے والا، بھی نماز پڑھنا ضروری ہے، جی لیکن میرے کو جو ہے نا اس سے ہٹ کے اس سے بھی آسان، اللہ آپ کی نسل میں برکت دے مفتی صاحب، بڑی پیاری بات فرمائے تھے آپ، اور میں کئی جگہ جو ہے تقاریروں میں بیانات میں یہ لوگوں سے جو ہے بیان بھی کیا ہوں، بولا بھی ہوں، بڑا آسان نسخہ آپ جو ہے فرمائیں جی کہ آپ یہ فرمائیں کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص حج کرے، جی حج کرے، حج کرنے کے بعد میری زیارت کرے، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی بولی، جی تو آپ یہ فرمائیں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کی زیارت کر لیا تو یہ گارنٹی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہے، جی کیونکہ شفاعت حضور کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ بات ختم ہو کہ ہمارا ایمان ہے، جی تو اسی طریقے سے کئی اور ایک دو تین احادیث بھی فرمائیں کہ جو شخص یہ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی یا 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کر کے ان کی شادی کرا تو اس پر جنت واجب ہو گئی، جی تو کچھ ایسی چیزیں آپ فرمائیں، جی تو اگر یہ بندہ یہ اعمال کر لیتا ہے تو اس کا ایمان کا خاتمہ یعنی خاتمہ اس کا ایمان پر ہوگا، اس کی گارنٹی ہے۔ جی تو اب ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا، کیونکہ آج موجودہ زمانے میں جی ہمارے مسلمان بھائی ہو یا بہنیں ہوں کہ کروڑوں مسلمان نماز سے غافل ہیں، دور ہیں، کروڑوں مسلمان، جی اللہ سب سے پہلے میری اصلاح فرمائے، کروڑوں مسلمان نماز سے غافل ہیں۔ اب ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا کرنا ایک مشکل مسئلہ ہے، جی حالانکہ پڑھنا چاہیے، جی فرض نماز پڑھنا چاہیے، اس کے بعد 1 منٹ کے وظیفہ ہے، پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے، جی لیکن آپ جو بیان فرمائیں کیا ذہن کھولے آپ، اللہ آپ کی نسل میں برکت ہے مفتی، اتنا ذہن کھولے آپ کہ ایمان پر خاتمے کی بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں جی کہ آپ فرمائیں کہ بھائی یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو یہ بھی ایک ایمان پر خاتمے کی ضمانت اور گارنٹی ہے، جی کیونکہ رسول اللہ فرما دیے بات میں عقل کا دخل نہیں ہے وہاں پر۔ جی تو اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس حال میں کہ آپ صادق اور مصدوق ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں اور آپ کی ہر بات سچی ہے، آپ کی تصدیق کی جاتی ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع کی جاتی ہے، 40 دن بعد گاڑھا خون بن جاتا ہے اور پھر 40 دن میں گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، یعنی 120 دن میں انسان کی خلقت مکمل ہوتی ہے، جملہ 4 مہینے میں، 4 مہینے میں مکمل انسان تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 باتوں یعنی اس بچے کے رزق، عمر، عمل اور سعادت و شقاوت کے لکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ فرشتہ آتا ہے، روح پھونکتا ہے 120 دن کے بعد، اور پھر 4 چیزوں کو اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے،
اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے اور عمل لکھ دیا جاتا ہے، اور سعید ہے یا شقی، جنتی ہے دوزخی، وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ہیں رسول اللہ کی حدیث ہے، حدیث تو اب شریف۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ ابھی آپ نے قرآن کی آیت فرمایا کہ ان 4 چیزوں کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا ماں کا پیٹ میں۔ نہیں، یہ 4 چیزیں نہیں ہیں۔ حدیث کے ذریعے یہ بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے علم عطا فرمائے۔ اب رسول اللہ فرما رہے ہیں جی ہاں، وہ 5 چیزیں الگ ہے، یہ 4 چیزیں الگ ہے۔ 5 چیزوں کا جو ذکر آیا ہے قرآن میں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہی ہے، کوئی نہیں جانتا اس کے علاوہ۔ البتہ اللہ تعالیٰ جس کو بتا دے، جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی نشانیاں بتائے، اور قیامت کا علم آپ کو بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے آپ کو، لیکن مخلوق کے سامنے، امت کے سامنے ظاہر کرنے سے روک دیا گیا۔ قیامت کیونکہ قرآن میں ہے کہ اچانک آئے گی، اب اگر بتا دیں گے وقت تو وہ اچانک نہیں رہیں گا، پھر اسی لیے آپ نہیں بتائیں۔ تو پھر اب سائنس جو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ جو بتا رہی ہے، تو پھر اب اس کو ہم کیسا لیں گے؟ اب یہ بھی اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے بتا دیں، تو اب تو ہر شخص کو جو ہے یہ بات سورج کی طرح جو ہے معلوم ہو رہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، تو پھر اب اس کو ہم وہی بولیں گے بھئی اللہ کے بتانے سے اب ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں، یہ مادی ترقی کے ذریعے لوگ جان رہے ہیں، اس تک پہنچ رہے ہیں۔ بغیر آلات اور اسباب کے کوئی نہیں جان سکتا۔ سائنسدان بول سکتے کیا؟ جیسے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ما فی الارحام کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اللہ کو علم ہے، اس کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، ذرائع کی اس کو ضرورت نہیں ہے، جبکہ مخلوق ذریعے کی محتاج ہے۔ یہ پورے آلات ہٹا دیجئے، اس کے بعد بول سکتے کیا؟ نہیں بول سکتے۔ تو اولیاء کرام جو بولتے ہیں، بتاتے ہیں کہ لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کی قسمت میں اولاد ہے یا نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، ان کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے، لوح محفوظ بھی ان کے پیش نظر ہو جاتا ہے، دیکھ کر وہ بتاتے ہیں۔ اور پھر اس حدیث شریف سے یہ بھی بات جو ہے واضح ہو رہی ہے، اور سائنس بھی اس کو پروف کر چکی ہے جی، کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے 120 دن میں بچہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا اب ہے۔ تمام کافروں کے لیے اسلام لانے کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے آج۔ جی، اور ایک بات اس میں قیامت کا علم کا ذکر ہے 5 چیزوں میں، اور ما فی الارحام کا ذکر ہے، اور بارش کب ہوگی یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، اور ایک ہے کہ کون کہاں مرے گا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کون کل کیا کرے گا، آنے والے کل اس کے اعمال کیا ہوں گے، کیا کرے گا وہ بھی نہیں بتا سکتا، لیکن